وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، بہت طویل عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور وہ عنوان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ اس عنوان کے تحت آج انشاءاللہ آخری چند احادیث کا ترجمہ ہوگا، اور اخیر میں وہ حدیثیں لا رہے ہیں جس میں صدقہ کا بڑا اعلیٰ ترین معیار بتایا گیا، اور وہ دراصل اللہ نے آیت نازل فرمائی، پارے 4 کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز اللہ کے پاس نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کر دو جو تمہارا پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ تو یہ صدقہ کا اعلیٰ معیار کہ ہماری زندگی میں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے اللہ کی راہ میں نکال دینا، یعنی اس پر اللہ کی رضا کو غالب کر دینا، کہ اللہ کی رضا اور جنت ہمیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، اسی لیے ہم نے اس چیز کو اللہ کی راہ میں نکال کے بدلے میں اللہ کی رضا کو لے لیا اور جنت کو لے لیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو بے شک اس میں اللہ نے فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا کہ جو بھی تمہارے نزدیک پسندیدہ چیزیں ہیں اس کو خرچ کرنا شروع کرو اب اللہ کی راہ میں، کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، مستحب کے درجے میں ہے، اگر تم نے خرچ کیا تو بڑا اعلیٰ ترین تمہارا معیار ہوگا، اور اگر تم نے نہیں خرچ کیا کوئی بات نہیں، جو تمہاری حیثیت ہے، جو استطاعت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ کا کیا منظر تھا وہ حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کے صحابہ میں بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے پاس کھجور کا ایک بڑا باغ تھا۔ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَا، اور یہ باغ جس کا نام بیرحا تھا اس میں ایک خاص کنواں تھا جس کنویں میں بڑا میٹھا ٹھنڈا پانی رہتا تھا، تو یہ بہت محبوب تھا، پسندیدہ تھا یہ باغ، یہ کنواں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، اور وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے تھے۔ وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا، اور اس کا جو پانی ہے وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جو چیز تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قام ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فقال، اور انہوں نے صاف کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان احب مالی الی بیرحا، آپ خوب جانتے ہیں میرا جو سب سے محبوب مال ہے اس وقت وہ بیرحا باغ ہے اور اس کا کنواں۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے صدقہ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ فوراً نکال دیا انہوں نے، خوشی خوشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک مال رابح، اے ابو طلحہ یہ باغ تمہارے لیے بہت نفع بخش چیز ہے، تمہارے لیے، تمہاری آنے والی نسل کے لیے، یعنی ذرا تم سوچ لو، غور و فکر کر لو، اس کے بعد اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضعھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث اراک اللہ،
میں نے دے دیا اللہ کے راستے میں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں، لگا دیں اللہ کے راستے میں۔ یعنی میں نے پورا غور و فکر کر کے یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ارا ان تجعلھا فی الاقربین، کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب ہیں میں ان میں تقسیم کر دوں تمہارا باغ، تاکہ تمہارے اپنوں میں رہے، اس کے کھجور اور اس کے جو منافع ہیں وہ تم تک پہنچتے رہیں رشتہ داری کے ناطے، اور تمہارے اپنوں میں رہے تو تمہارا آنا جانا بھی رہے اس باغ میں، ایک دم تمہارے لیے اجنبی نہ ہو جائے وہ مقام، کیونکہ تمہارے گھر اور مسجد کے راستے میں ہے وہ باغ، تو تمہارے لیے وہ قابل استعمال بھی رہے تمہارے رشتہ داروں کی اجازت سے، اور یقیناً وہ اجازت دیں گے، اور وہ صدقہ بھی ہو جائے، تمہیں اس کا پورا ثواب بھی مل جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں تمہارے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کی پوری مرضی، آپ کا پورا اختیار اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا، فقسمھا فی اقاربہ و بنی عمہ، ان کے خاص طور سے چچا زاد بھائی جو غریب تھے ان میں تقسیم کیا، دیگر اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ وہ اب تو یہاں حدیث ختم ہو گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی وغیرہ اتنے احسان مند تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب اس کھجور میں، اس باغات میں کھجور کے پھل لگتے تو پہلے پورا کا پورا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے کہ آپ اس میں جتنا چاہے لے سکتے ہیں، جو بچے گا وہ ہم لیں گے۔ تو ایسے امانت دار بھی تھے وہ لوگ۔ آج کے زمانے میں کسی کا حصہ کسی کو تقسیم کر کے دے دیا جائے، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اب وہ کہاں احسان مند ہوگا، وہ لے گا چلتا بنے گا، اس کو پھر کبھی زندگی میں پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن یہ چچا زاد بھائیوں نے زندگی بھر اس احسان کو مانا، اور پورا کا پورا پھل وہاں موجود ہوتا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتے، آپ کو جتنا چاہے آپ لینا چاہے لے لیں، جو بچے گا وہ ہم لے لیں گے۔ وہ اپنی ضرورت کے بقدر جتنا چاہتے لے لیتے، باقی ان کے چچا زاد بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی مثال پیش کی کہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور بھی بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا لے کر آئے کہ یہ ہمارا سب سے قیمتی مال ہے یہ گھوڑا، اور اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے پیش نظر کبھی کبھی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرنا چاہیے کہ پسندیدہ چیز کبھی اللہ کی راہ میں، چاہے پوری نہ صحیح، اس کا کوئی حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ اس کی بڑی برکت دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب کوئی خاتون، کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر سے، اس کے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے غیر مفسدۃ، اس طرح خرچ نہ کرے کہ نقصان ہو جائے، کہ گھر کی ضروریات میں کمی آ جائے، کہ شوہر کو اگر اطلاع ملے تو وہ ناراض ہو جائے کہ تم نے وہ والا مال کیوں خرچ کیا، وہ تو بہت ضرورت کا مال تھا۔ ایسا نہ ہو، جو ضرورت سے زائد ہے اپنی حسب استطاعت، یا شوہر نے جس مال کا بیوی کو مالک بنا دیا، یہ تمہارا ہے، تم جیسے چاہو اس کو خرچ کرو، تو اس میں سے اگر اس نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کان لہا اجرھا، اس کا ثواب اس بیوی کو بھی ملے گا، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ، شوہر کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مال شوہر کا ہی کمایا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں، مزاج بنا رہے ہیں کہ شوہر تو خرچ کرے ہی اللہ کی راہ میں، بیویاں بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں، چاہے اپنے مال میں سے جو جس کی وہ مالک ہیں، یا بھی شوہر نے جو مال رکھا ہے گھر کے اندر اس میں سے اتنی مقدار میں خرچ کریں کہ وہ شوہر کی ناراضگی کا سبب نہ بنے اور ضروریات میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے، یہ مزاج رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں خود خرچ کیا کرتی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں جو ہوتا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ سائل کو دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے،
تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے عائشہ اتنا گن گن کے مت دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کے دیں گے۔ تو آپ نے مزاج یہ بنایا کہ بس دے دو، ہاتھ تھوڑا کھلا رکھو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی بہت کھل کے ملے گا۔ تو یہ آپ نے مزاج بنایا ازواج مطہرات کا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخازن المسلم الامین، خازن یعنی جو مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک شخص مال کا مالک ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ کے نیچے ایک خازن کو رکھتا ہے حساب و کتاب کے لیے، تمام تر کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے، تو وہ خازن جو مسلمان ہو اور امانت دار ہو، الذی یعطی ما امر بہ، جو اپنے آقا کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اپنا مال نہیں دے رہا ہے، وہ جس کا خازن ہے اس کا مال دے رہا ہے اس کے حکم سے، طیب بہ نفسہ، خوشگواری سے دے رہا ہے، اور خوشگواری ہونی بھی چاہیے کہ وہ اس کا اپنا مال تھوڑی جا رہا ہے، اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا مال ہے، وہ جتنا دینے کو کہے اتنا دے، تو خوشگواری سے دے۔ احد المتصدقین، اللہ کے پاس وہ دونوں صدقہ دینے والوں کو برابر ثواب لکھا جاتا ہے، مالک کو تو اس لیے کہ مال اس کا ہے، خازن کو اس لیے کہ وہ اس میں معاون بنا ہے دینے کے لیے، مال اپنا کچھ نہیں دیا، بس اس کے حکم سے اس کا مال نکال کے دیا، غریب تک مسکین تک پہنچایا، صرف اتنا جو ہے ساتھ دے دینے کی وجہ سے اس کو پورا کا پورا ثواب دے دیا گیا صدقہ کرنے کا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دیا، ہم اپنا مال دیں اللہ کی راہ میں، اگر ہم نہیں دے رہے ہیں کم سے کم کوشش اس بات کی ہو کوئی اور دے رہا ہے تو ہمارا ذرا سا اس میں ساتھ ہو جائے، ہم کسی غریب کو اس کے دروازے تک پہنچا دیں یا اس کا مال کسی غریب کے دروازے تک پہنچا دیں، ہم نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا لیکن ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں صدقہ کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، مالک کو بھی اور خازن کو بھی۔ اس کی بعد کی روایت جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ان امی افتلت نفسها، میری ماں کا انتقال ہو گیا، روح قبض ہو گئی، واظنها، اور مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے کہ لو تکلمت، اگر انہیں عمر کے آخری مرحلے میں بولنے کا موقع ملا ہوتا، تصدقت، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ صدقے کی وصیت کی ہوتی۔ والدہ تھیں، وہ بیٹا تھا، وہ والدہ کا مزاج سمجھ رہا ہے، زندگی میں وہ بہت بانٹتی رہی ہوں گی غریبوں کو، تو اتفاق سے موت کے وقت بولنے کا موقع نہیں ملا، اگر موقع ملا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتی۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں وہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقَتْ عَنْهَا، اگر میں صدقہ کر دوں والدہ کی نیت سے ان کو ایصال ثواب کے لیے تو کیا ثواب پہنچے گا والدہ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یقیناً پہنچے گا۔ تو ضرور اپنے مرحومین کے نام پر اس نیت سے کہ ان کو ثواب پہنچے اللہ کی راہ میں صدقے کرتے رہنے چاہیے، ان کی روح کو وہاں عافیت، اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر وہ وصیت کر کے دنیا سے گئے تب تو ضروری ہے، تب تو لازم ہے صدقہ کرنا، وصیت نہ بھی کیے تو حسب استطاعت ان کے نام پر صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو خوب اس کا ثواب ملتا رہے اور وہ اس دنیا میں عافیت سے رہیں، کل میدان آخرت میں ملاقات ہو تو خوشی کا تبادلہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمیر، یہ ابو اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے غلام ہیں، کہہ رہے ہیں امرنی مولایا، کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ان اقدد لحمن، کہ میں گوشت کاٹوں اور سالن بناؤں، کہ اتنے میں فجاءنی مسکین، ایک مسکین آیا غریب، آواز لگانے لگا، فاطعمتہ منہ، میں نے اس میں سے تھوڑا سا اس غریب کو دے دیا، فعلم بذلک مولایا، میرے آقا کو اس کا علم ہوا کہ میں نے اس میں سے کچھ غریب کو بھی دے دیا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب یہ حضرت عمیر جو غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سارا واقعہ ذکر کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا کو بلایا حضرت ابو اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ کس وجہ سے تم نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ تو انہوں نے کہا یؤتی طعامی بغیر ان آمرہ، میری اجازت کے بغیر غریب کو کچھ دے دیا اس میں سے، تو اسی لیے میں ناراض ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجر بینکما، خوش ہو جاؤ، ناراضگی کو ختم کر دو، ثواب دونوں کو ملے گا، تم کو بھی ملے گا اور تمہارے غلام کو بھی ملے گا۔
تو اگر معمولی مقدار میں کچھ ہمارے ماتحتین، ہمارے بیٹے، ہمارے ملازمین، ہماری زوجہ کچھ اللہ کی راہ میں اگر دے دیا تو اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اتنا دے دیا کہ اچھا خاصا اثر ہو گیا مالیے پہ، ضروریات زندگی پہ، تب تو پھر ناراضگی کا حق بنتا ہے، لیکن اتنا کوئی دیتا نہیں ہے۔ کوئی معمولی سی مقدار نکال کے اگر دے دیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اجر کے مستحق ہوگے، ناراض رہو گے تو تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حملت علی مفرس فی سبیل اللہ، میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا دیا تھا ایک غریب کو، فأضاعہ الذی کان عندہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس گھوڑے کو ضائع کر رہا ہے، اور ضائع اس طریقے سے کر رہا ہے یبیعہ برخص، بہت سستے داموں میں اسے بیچ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے عام طور پہ غریبوں کے پاس، جب بہت زیادہ مقدار میں صدقہ خیرات آ جائے جس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ آ جائے تو اب وہاں قدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی غریب کو دینے سے پہلے تھوڑا سا یہ معلوم کر لیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، ضرورت والی سامان دیں اسے۔ بے ضرورت دینے سے ہوتا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا کہ چاول کے تھیلے پہ تھیلے آتے جا رہے ہیں غریب کے پاس، اب وہ تھیلا ہے 1500 کا، 1700 کا، 1400 کا، اب اس کے پاس اچھا خاصا جمع ہو گیا، وہ کرے گا کیا؟ وہ 800 میں بیچ رہا ہے، 700 میں بیچ رہا ہے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، یہ ہوا ہے یہ۔ اب دینے والا 1500 کا خرید کے دیا ہے اور وہ 800 میں بیچ رہا ہے، کتنی بڑی ناقدری ہے اس صدقے کی، اور وہ زکوٰۃ بھی ہوگی تو کتنی بڑی ناقدری ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بیچ رہا ہے اس طریقے سے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا صدقہ واپس لے لوں اس سے، ناراضگی ہوئی ان کو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے اجازت مانگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعد فی صدقتی کا، صدقہ واپس مت لو، اب دے دیا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ نے فرمایا فإن العائد فی صدقتہ، صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے کل بھی، جیسے کہ کتا ایک جانور ہے، یعود فی قیئہ، کہ وہ قے کرتا ہے اور پھر اسی کی طرف اپنا منہ لے کر جاتا ہے، تو یہ قے کر کے اسے واپس پھر اپنے منہ میں لگانے کی طرح ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب تم نے صدقہ کر دیا تو چھوڑ دو، وہاں سے نظر ہٹا دو۔ البتہ محدثین لکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ناراضگی کو غلط نہیں بتایا، اوپر صحابی کی ناراضگی کو غلط بتایا اور فرمایا راضی ہو جاؤ، تمہارے غلام نے جو بھی دیا انشاءاللہ ثواب تمہیں بھی ملے گا، لیکن یہاں ناراضگی کو غلط نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی بجا تھی اپنی جگہ، بھائی میں نے قیمتی شے دی ہے اللہ کے راستے میں اور وہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہا ہے، بہت معمولی داموں میں جو اتنا قیمتی گھوڑا بیچ رہا ہے، تو لہذا ناراضگی تو بجا ہے۔ تو ایسی ناراضگی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم معلوم کر لیں کہ ہم جس کو جو دے رہے ہیں اس کی اسے ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، ضرورت ہے تو دیں، ضرورت نہیں ہے تو وہاں سے ہٹ کے دوسرے غریب کو تلاش کریں۔ یہ حدیثیں تھیں اللہ کی راہ میں صدقات وغیرہ کے سلسلے میں، جو یہاں پر مکمل ہوا یہ باب۔ اس کے بعد دوسرا باب انشاءاللہ آئندہ اتوار شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر شے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کا مزاج بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صدقات و عطیات کا بہترین بدلہ میدان آخرت میں عطا فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔